ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لائق احترام محترم معزز سامعین، کسی بھی شخص کی اچھائی کو پرکھنا ہو تو ہم اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کرتے ہیں کہ جن پہ وہ پورا اترے گا تو وہ اچھا ہوگا، اگر وہ ان پہ پورا نہیں اترتا تو ہماری نظر میں وہ اچھا نہیں۔ ہماری جو طے کی ہوئی سوچ ہے، ہمارا جو معیار ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں سقم ہو سکتا ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے ہم جو معیار طے کریں وہ صحیح نہ ہو، ہم جو اصول بنائیں کہ جو یہ کرے گا وہ اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی نہ ہو۔ میری نظر میں اچھا کوئی ہے لیکن دوسرے کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، ایسا بے شمار دفعہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فلاں شخص بہت اچھا ہے لیکن اس کو دوسرا اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ اس کا اصول، اس کے معیارات اور ہیں، میرے اور ہیں۔ میں ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھتا جو اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میرے سامنے بیٹھ جائے لیکن دوسرا اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ ترجمے کی کلاس میں بیٹھ جاؤ بھائی، اس نہیں آتا نا تو کچھ تو سیکھو گے نا، یہ ہے تڑپ آپ کے دل میں ہے سیکھنے کی، خیرکم، یہ بہتر لوگ، یقین جانے اللہ کی قسم یہ جو بچے ہیں نا جو قرآن پڑھنے والے، یہ بڑے بڑے لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چاہے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو، وہ کسی جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے یہ ہے نہیں کہ وہ نچلی ذات کا بھی ہونا، آپ اس سے آگے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، پہلے اللہ نے اس کو مقام دیا کہ وہ آگے کھڑا ہوگا، بندہ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو پہلا بندہ قرآن پڑھنے والا بہتر ہے،
دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، الفاظ یاد رکھتے جائیے گا، خیرکم، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر یہ ہے، اور یہ بہتری کا معیار طے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری صفات جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ دنیا کا بہترین انسان ہے اور آخرت میں بھی یہ بہترین انسان ہوگا۔ خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے من اطعم الطعام، جو کھانا کھلائے، جس میں یہ تڑپ ہو کہ میں دوسرے کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کروں، دوسرے کی پیاس مٹانے کی کوشش کروں، یہ تڑپ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، بہتر ہونے کی علامت ہے۔ ایک بندہ خود تو بڑا کھانے والا، عبادات بھی ساری کرتا ہے، نمازیں بھی اس کی پکی ہیں، اس کے روزے بھی پکے ہیں، لیکن اس کے گھر کے ساتھ ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ تڑپ دل میں ہونی چاہیے کہ فلاں کو میری طرف سے اگر کچھ پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، اگر میری وجہ سے وہ کچھ کھا سکتا ہے تو اس کو میں کھلا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوربہ زیادہ کرو تاکہ تم ساتھ والے کو بھی کھلا دو۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کتنی عجیب بات ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مرنے کے قریب ہے، پانی کا گھونٹ پینے کی تڑپ ہوئی، کہا پانی دیجئے مجھے، پانی لے کے آئے، ایک اور کراہتے ہوئے کی آواز آئی مجھے پانی چاہیے، کہا پہلے اس کو پلا دو، مجھے نہیں، پہلے اس کو دو۔ وہ اس کو دینے لگا، تیسرے کی آواز آئی، کہا پہلے ان کو پلا دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں جب تیسرے تک گیا وہ فوت ہو چکا، شہید ہو گیا، واپس آیا، تینوں بندے شہید ہو گئے۔ اصرار کیا کہ میرا پیٹ خالی بھی رہے لیکن اس کا بھر جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے اللہ کو یہ بندے بڑے پسند ہے جو بھوک کے باوجود دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی ایسے ہو نا، آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، آپ نے ایک پلیٹ بریانی کے لیے، آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے سامنے کچھ ضرورت مند، صحیح ضرورت مند میں کہہ رہا ہوں، جیسے آج کل تو فقیر ہیں ہی پھر رہے ہیں نا، جن کا میں ان کی حوصلہ شکنی کی بہرحال بات کرتا ہوں، ان کو تو نہیں اتنا حوصلہ دینے، اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں واقعتاً ضرورت مند ہے، اس کو پلیٹ دینا بہت مشکل بات، دو نا ذرا اس کو، پیٹ میں بھوک ہے اور 100 روپیہ آپ کے پاس ہے اور اسی کے چاول لیے ہیں آپ نے، اسی کا کھانا لیا ہے آپ نے، اگر یہ چھوٹ گیا تو میں کیا کروں گا؟ اب دینا بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر اپنے پاس ہو پھر دینا، یہ بھی بہت بڑی عظمت کی بات، کھلانے کی تڑپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا نا، تو کہا اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ذرا اتنے اچھے نہیں تھے، بادشاہوں جیسی زندگی آپ نے نہیں بسر کی، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں کھانا کھلاؤں، گھر لے گئے، بات آپ نے سن رکھی ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا، خود نہیں کھایا، خود ذرا تھوڑا سا ان کے سامنے ایسا رویہ بنایا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، چراغ بجھا دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، کہا تمہاری اس ادا پہ عرش پہ بیٹھا اللہ بھی مسکرا رہا تھا، اور اس نے تمہارے آنے سے پہلے مجھ پہ جبریل کو بھیج دیا ہے، اور جبریل نے مجھے یہ آیت سنائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو بندے اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے دوسرے کو کھلاتے ہیں، اللہ کو یہ بندے بڑے پسند ہیں۔ اور جنتی، جب جنتی سوال کریں گے نا جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جواب پتہ کیا دیں گے، ولم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ جہنمی ہے جو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کا مطلب جہنمیوں کی ایک علامت یہ بھی ہے جو لوگوں کو کھانا نہ کھلائے، اور جنتی کی علامت یہ ہے، بہتر ہونے کی علامت یہ ہے، اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلائے، اس کے دل میں تڑپ ہو، وہ کوشش کرے، کوشش بھی کر دینا بڑی بات، میں خود نہیں کھلا سکتا نا، ٹھیک ہے میں کوشش کر دوں، مثال کے طور آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں میں کھلا دوں، میں اتنا نہیں کر سکتا، میں تھوڑا بہت کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کوئی دینے والا میں اس کی ہیلپ کر کے یا اس کے ساتھ شامل ہو کے میں راشن کسی کے گھر پہنچا دیتا ہوں، میں نے نہیں کچھ کیا لیکن کسی بندے سے پیسے لے کے میں نے راشن آگے پہنچا دیا، یہ کوشش کرنے والا بھی اجر میں شریک ہے، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا
فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو اس بات پہ اکساتے نہیں ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ لوگ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ قیامت کے منکر لوگ ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو ابھارتے نہیں. اور دوسرے مقام پہ بھی وَلَا تَحَاضُّونَ کے الفاظ ہیں، لوگوں کو ابھارنا کہ یار فلاں بھوکا اس کو کھلا دو، بس یہ کام کیا اور کوئی کام نہیں کیا. میں کسی بندے کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا سر وہ بندہ بھوکا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں یار اس کو کھانا کھلا دو. وہ کہتا چلو یار یہ تم لو، تم کھلا دو. اس نے نہیں کھلایا، اس نے ابھارا ہے کسی کو، اس نے کوشش کی ہے، اللہ نے اس کا بھی اجر دے دیا ہے. تو خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کی مدد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، اس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے دے، اللہ اس کو جنت کی پوشاک پہنائے گا. اور جو کسی کو کھانا کھلا دے، وہ بھوکا ہے، یہ اس کو کھلاتے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کھلا دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا. اور جو کسی مسلمان کو پلا دے، اس کو پیاس لگی اس کی پیاس ختم کر دے، اللہ اس کو جنت کی شراب طہور پلائے گا، جس کے پینے کے بعد انسان کی زندگی کی ساری پیاسیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. کتنے عظیم عمل ہیں. لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ رکھنا، لوگوں سے محبت کرنا، ان کو کھانا کھلانا. بہرحال یہ جمعہ کا موضوع ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بھی یہ کام شروع کیا ہے. مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنانے کی ایک کوشش ہے، بڑے بھائی اس میں محبت کر رہے ہیں اور تعاون کرتے ہیں. اس میں ہمارا بھی یہ تو ویسے موضوع میں بات آ گئی، میرا یہ نہیں تھا موضوع آج کا. ہم نے کمیونٹی سینٹر سے لوگوں کو راشن کی تقسیم کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ایسی سوچ کو، ایسے لوگوں کو، اور جو اس کام کو حوصلہ دینے والے ان کو، کہ انہوں نے بڑا خیر کا کام شروع کیا ہے. یقین جانے مہینے بعد بھائی کہتے ہیں جی میری طرف سے یہ راشن کا پیکٹ فلاں آپ کسی کو دے دیں. اللہ کو یہ بندے بڑے محبوب ہیں. اور کئی بندے ایسے، یقین جانے مجھے اتنی خوشی ہوئی، ایک بھائی آئے انہوں نے کہا میرا کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ بس میں نے راشن دے دیا، کسی کو نہیں بتانا کون دے گیا کون نہیں، پرچی بھی نہیں کٹوانی، میں نے کٹوانی ہے تو ان نون، میرا نام نہ لکھنا. ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ سب کی کاوشیں قبول کرے. ہم تو دعا کر سکتے، اور یہ لوگ بڑے بہتر ہیں. خیرکم، جو لوگوں کو کھانا کھلائے. اور اسی روایت کے اگلے الفاظ ہیں رد السلام، جو سلام کا جواب دیتا ہے یہ بندہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، بندے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے. اور اگر کسی کے پاس ذرا کو تھوڑا سا عہدہ اونچا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ، میں سلام، غریب بندے کو تو سلام کا جواب دینا گوارا ہی نہیں کرتے. پھر لوگ سلام کا جواب دینا بہت اچھا عمل ہے. اور یقین جانے اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لوگ سلام سے اتنے دور ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میرا ایک یونیورسٹی میں 1-2 چکر لگے، میں نے وہاں پہ مجھے خود کو شرم آ رہی تھی، میں سلام کس کو کہوں، بالکل رواج ہی ختم ہو گیا. کوئی بندہ سلام لینے کے لیے راضی نہیں، السلام علیکم نہیں آپ کہتا، کوئی پاس سے گزرتا ہو. یہ مسجدوں والے، میں نے یہ سمجھا شاید مدرسوں والے کام کرتے ہیں یہ، بس کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا دوسرے سے. میں نے 1-2 کو کہا، انہوں نے کوئی رسپانس کو جواب دینا گوارا نہیں کیا. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، یعنی اجنبی ہے تو اجنبی کیا ہو گیا؟ اصل سلام تو یہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کہو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی کہو جس کو تم نہیں جانتے. تو سلام کو عام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ بھی بہتر ہونے کی علامت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو فائدہ دینا، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہ بہت اچھا بندہ ہے. یہ خیر نا کسی میں اللہ نے بڑی رکھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے خیر کے تالے کھلتے رہتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اس سے. لوگوں کو فائدہ دینے والا جو بھی کام ہو وہ خیر کا کام. اور فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور کچھ خیر کے تالے ہوتے ہیں. جہاں اچھا کام ہو انہیں روک دینا، نہیں ہونے دیں گے، اس میں بیریئر بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں اس کو ہونے ہی نہیں دینا. میں نے فرمایا خیر کے تالے ہوتے ہیں، اور یہ مبغوض لوگ ہیں، یہ شر
شر الناس ہیں، لوگوں میں سب سے برے لوگ یہ ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، اور سب سے اچھے کون ہوتے ہیں؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ کھانا کھلانا بھی فائدے کے اندر شامل، اور فائدہ دینے میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں آپ کسی کی مالی مدد کریں یہی فائدہ ہے، مالی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیں، کسی کو رستہ دکھا دیں، سر ادھر سے ادھر چلے جائیں، آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جس کی وجہ سے سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور ان کا اچھائی ہو جائے، وہ خیر پہ جمع ہو جائے، خیر ہے۔ انفعہم للناس بنے، لوگوں کو فائدہ دینے والے، اور جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اللہ اس کو فائدہ دیتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی کام ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہم نے یہ شروع کیا، آپ انفعہم بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، میں کسی طرح سے تعاون کر سکتا ہوں، فلاں جگہ پہ لوگ اچھائی کرتے ہیں، میں جاؤں، میری کوئی ضرورت ہے میں پوری کر دوں، میں یہاں پہ درخت لگا دوں، کس وجہ سے؟ اس سے لوگ سایہ لیں گے۔ انفعہم للناس، آپ لوگوں کو فائدہ دینے والے، آپ رستے سے جا رہے ہیں، کوئی رستے میں کانٹا پڑا ہوا، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، صرف ایک وجہ کہیں کو گر نہ جائے، انفعہم، آپ فائدہ دینے والے ہیں۔ آپ نے کوئی کیل اٹھا کے ادھر کر دیا، کسی کی بائک ہے، سائیکل ہے، پنچر نہ ہو جائے، فائدہ دیا آپ نے، کتنا پیارا فائدہ۔ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھوں پہ خیر جاری ہو جائے یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ خیر جاری لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، ہر چیز اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے لوگ مستفید ہو جائیں، جس سے لوگ استفادہ کریں، جس سے لوگوں کو فائدہ مل جائے، ہر کام یہ وہی کرتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک شخص، اس کا واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، کہتا مجھے نا خواب آیا کہ ایک بندہ ہے اس کو عمرہ کرواؤ۔ میں نے کہا یہ بڑا عجیب خواب ہے، اتنی دور بندہ رہتا ہے اس کو عمرہ کرواؤ۔ کہتا خواب مجھے مسلسل آتا رہا، تو میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ اس کو عمرہ کروائیں۔ کہا میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر پہ دستک دی، اس کی بیوی نے کہا میرا خامن آپ اس کے بارے عمرے کی بات کرتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نشہ وشہ بھی کرتا ہے، اس کے معاملات ذرا اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی، میں یہ نہیں کہتا آپ کے اندر ایک خصلت اچھی ہے تو سارا کچھ ہی اچھا ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کو پسند کر کے کر دے تو اچھے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایک اچھائی ہے باقی ساری برائیاں جمع ہیں تو وہ برائیاں غالب آ سکتی ہیں اس میں، اور کبھی کبھی اچھائی بھی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ مرتے مرتے توبہ کی توفیق دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال کہا وہ تو انسان ایسا نہیں کہ آپ اس کو عمرہ کروائیں، وہ کرے گا بھی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، اس سے بات کی، اس نے کہا جی میں بہرحال کرتے کرتے مختصر بات یہ کہتا میں اس کو لے گیا عمرے پہ، اس نے کہا مجھے گھر واپس بھی چھوڑ کے جانا ہے، اس شرط پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے چھوڑ جاؤں گا۔ کہا میں عمرے پہ لے گیا، عمرہ کیا، اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عمرہ کر لے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور وہاں پہ جا کے انسان کوئی بےہودگی بھی نہیں کرتا، کوئی نشہ بھی نہیں کرتا، کوئی برائی بھی نہیں کرتا۔ اس نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد اس نے کہا جی میں نا بیت اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ لوں، شوق سے پڑھیے کوئی بات نہیں۔ کہا جب 2 رکعتیں پڑھی سجدے میں گیا اٹھا ہی نہیں، میں نے اس کو حرکت دی، اس کی روح قبض ہو چکی، ایسی پیاری موت جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، اتنی خوبصورت موت۔ کہا میں بڑا حیران، آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، اور بیت اللہ میں اس کا جنازہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، اتنی پیاری موت۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا یہ کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا ہمارے گھر کے پاس ایک بیوہ ہے، یہ جب اپنا راشن لے کے آتا اس کا بھی لے آتا تھا، اور اس کے باہر رکھ کے کہتا تھا یہ راشن اٹھا لیں، کبھی اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا، بس راشن رکھ کے واپس آ جاتا تھا۔ کہا وہ اس کو دعا دیتی تھی اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ انفعہم للناس، لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ، اللہ کو بڑے پسند آؤ گے آپ کا، یہ عمل تھا اس کا، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا ہے، اللہ نے موت اتنی خوبصورت بنا دی ہے اس کو۔ انفعہم، آپ کسی کے گھر راشن پہنچا دیں، آپ مہینے بعد اپنا لاتے ہو، تھوڑا سا کسی اور کے لیے لے آؤ، کسی کی کسی لحاظ سے مدد کر دو، کوئی ایسا کام شروع کر جاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ مل جائے، آپ انفعہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا عظیم عمل ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا سارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 کے، ان 3 میں ایک اولاد ہے جو نیک اولاد دعا کرے، دوسرا پتہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، صدقہ جاریہ،
کنواں کھدوا دیا، اس نے کوئی موٹر لگوا دی، پانی کا اس نے بندوبست کہیں پہ کر دیا، اس نے مسجد بنوا دی، لوگ آتے ہیں اس سے فائدہ لیتے ہیں، اس بندے کو اس کا اجر مل رہا ہے، یہ انفعہم ہے، لوگوں کو فائدہ دینے والا تھا۔ یا اس نے علم لوگوں کو دے دیا، اب علم ہے نا، آپ نے کورس شروع کر دیا ہے ایک چھوٹا سا، تاکہ میرے کورس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن آ جائے، یہ بھی بندہ انفعہم للناس ہے۔ اب یہ بندے جب تک قرآن پڑھیں گے ینتفعوا بی، حدیث کے الفاظ ہیں اس سے فائدہ لیا جائے، لوگ فائدہ لیں گے، اس کو اجر آٹومیٹک اصحال ثواب ہوتا ہے۔ اصحال ثواب کے یہ بہترین 3 ذریعے ہیں، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو انفعہم بننے کی کوشش کریں، لوگوں کو فائدہ دیں، اچھائیاں کریں، اور جو بھی خیر کا کام آپ کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو کریں، تاکہ آپ سب سے اچھے بن جائیں۔ اور اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جو اچھے اخلاق والا ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ اچھے اخلاق والا، دیکھیں اچھے اخلاق کا رتبہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے وہ مقام پا لیتا ہے درجۃ الصائم القائم، جو روزے رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والوں کا مقام ہوتا ہے، بندہ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ مقام پا لیتا ہے۔ اخلاق حسنہ کو اختیار کیجئے۔ اب اخلاق حسنہ کیا ہے، اس کی لمبی بات اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں ہم الگ سے بات کریں گے۔ اور میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ایذا سے، جس کی ہر قسم کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف، بغض حسد کینہ یہ دل کے اندر بھی اگر اچھائیاں نہیں۔ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بڑے پیارے انداز میں بات کرتے ہو، جناب کیا حال ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن دل میں بغض ہے، یہ بندے کا اخلاق بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ سے مراد ہے دل بھی صاف ہو، اور پھر جو دل میں ہے وہ زبان پہ آئے، وہ عمل سے ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں اچھا اخلاق۔ بندے کہتے نہیں فلاں کا اخلاق، غیر مسلموں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ہم سے وہ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ظاہر سے جو مرضی کرے، اندر اگر ٹھیک نہیں ہے، ظاہر بھی ٹھیک ہو اندر بھی ٹھیک ہو، اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ باہر سے بڑا اچھا سلام کرتا ہے لیکن دل میں اس کے بغض حسد کینہ ہے، اور یہ آپ کے خلاف بات بھی کرتا ہے، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو بہرحال اچھا اخلاق ہو تو انسان اس رتبے کو پا لیتا ہے جو قیام کرنے والوں کا رتبہ ہے، جو روزے رکھنے والوں کا رتبہ ہے۔ اللہ ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو قضا، قرض کو لوٹاتے ہوئے اچھائی کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا، آپ نے کہا جی میں 10 تاریخ کو واپس کر دوں گا، 10 تاریخ آئی آپ نے واپس کر دیے، آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر اس میں ٹال مٹول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم، کسی غنی کا ٹال مٹول کرنا، اس قرض کو ڈیلے کر دینا، جان بوجھ کے اس کو نہ ادا کرنا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر اس کے پاس ہے وہ پھر نہ دے، ہاں اگر نہیں ہے، اگر ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ اس پہ عذر پیش کر سکتا ہے، اور اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کو قرض دیا، یہ باتیں بڑی ہمارے رویے بڑے عجیب ہو گئے، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو قرض دے دے، اس کے پاس واپس لوٹانے کی مدت اس نے مقرر کی کہ میں 10 تاریخ کو لوں گا، اب 10 تاریخ تک اس نے دے دیا، روزانہ اس کے کھاتے میں اتنا صدقہ لکھا جائے گا جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ میں نے 100 روپیہ قرضہ دیا نا، تو 100 روپیہ اس مدت تک جب تک میں نے اس سے وعدہ لیا ہوا ہے، میرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے، میں روزانہ 100 صدقہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ 100 واپس آنا ہے، وہ آنا ہے۔ اب 10 تاریخ آ گئی، میں نے کہا سر میرے پیسے میرے پاس نہیں، مجھے مہلت اور دے دو یار، مہینے کی اور دے دو، میرا مسئلہ بن گیا، مجھے مجبوری ہے، مہینے کی مہلت اور دے دی، اب یہ مہینہ جو ہے نا، اس مہینے اس کا ڈبل اجر لکھا جائے گا۔ ایسے ہے کہ جیسے یہ بندہ روزانہ 200 روپیہ صدقہ کرتا ہے، یہ میں صرف 100 کی بات کر رہا ہوں، قرضہ جتنا بھی ہو اس کا ڈبل یہ دے رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کو مہلت دی ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا اچھا وہ ہے جو قرض لوٹانے میں اچھا ہے، کسی سے قرض لیا اس کو اچھائی کے ساتھ واپس کر دے، یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ خیرکم من یرجا خیر و یؤمن شر، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، اور تم میں سب سے برا وہ ہے
جس سے شر کی امید رکھی جائے. اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو. وَيُؤْمَنُ الشَّرُّ، اور اس کے شر سے بندہ امن میں ہو. بندے کو پتا یار یہ بندہ بڑا بے ضرر ہے، یہ نقصان نہیں دیتا کسی کو. بندہ کہ یار فلاں سے میں نا اپنا کاروبار شروع کر لوں، اس کو اپنا پارٹنر بنا، وہ بڑا اچھا انسان ہے، کر لے، ٹینشن نہیں، وہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے. اور جو شر اس کے تو رستے سے نہیں گزرنا ہے، یہ اندر گال کی گالاں کڑن لگ پگا یار، یہ تو بڑی بکواس کرتا ہے، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی میں نے، یہ بندہ بڑا پیڑا ہے. ان دیکھو یہ شر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے امید رکھی جائے یہ بندہ میرے ساتھ اچھائی کرے گا. بندہ امید رکھتا ہے نا یار میں اس کے پاس جاؤں، وہ اچھا بندہ ہے، میرے ساتھ اچھائی ہی کرے گا. یہ بندے کی اچھائی کی علامت ہے جس سے لوگ یہ امید باندھیں یہ کبھی برائی نہیں کرے گا، یہ کبھی بد زبانی نہیں کرے گا، بد کلامی نہیں کرے گا، یہ کبھی گالی نہیں دے گا، یہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا. اس سے جب بھی بات کرو، مسئلہ کوئی ہو گیا نا، کوئی غلطی ہوگی، بندہ کسی کے سامنے جا کے اس سے کہہ رہے کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی، اس کو امید ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ مان لے گا، لیکن اس کو پتا ہو اس بندے نے میری مانی نہیں، یہ تو آگے سے بڑی بد زبانی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برا بندہ یہ ہے جو بد کلامی کرتا ہے. لوگ اس سے امید ہی نہیں رکھتے اچھائی کی. آپ باہر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، لوگ یہاں بیٹھے کہتے ہیں یار وہ بندے سے نا ہمیں اچھائی کی امید ہے. جب بھی جاؤ گے نا وہ کوئی اچھی بات ہی کرے گا، آپ کو کبھی دھتکارے گا نہیں. تو اچھائی کی امید جس بندے سے بن جائے یہ بندہ بھی اچھا ہوتا ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا. بندہ کسی کے پاس جائے، بندے کو یہ ہوتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ نا غلط نہیں کرے گا، بس یہ امید جس سے بندوں کی بن جائے نا. آپ کے ٹاؤن شپ والے یہ کہتے ہیں یار فلاں کونسلر جو ہے نا، فلاں ایم این اے جو ہے نا، ہم جب بھی گئے اس نے میری بات سنی ہے، اس سے ہمیں اچھائی کی امید ہے، یہ اچھا بندہ ہے. اور اگر کسی سے شر کی امید ہو تو یہ سب سے برا انسان ہے. اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، یہ میں نے وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں الفاظ ہیں کہ وہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے. میں نے صرف وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو وہ جیسی بھی آ گئی، تو اس لیے ایک موضوع نہیں، یعنی ایک موضوع کی حدیثیں نہیں ہے نا. خیرکم کوئی کیسا بہتر ہے، کوئی کھانا کھلانے والا بہتر ہے، کوئی سلام کا جواب دینے والا بہتر ہے. تو ایک آخری حدیث آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل والوں کے لیے بہتر ہے، جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے. باہر لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، بڑی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا اچھے اخلاق کا مشہور ہے، بہت اچھا انسان ہے. گھر میں جاتے ہی اس کی بیوی بچے اس سے تنگ ہیں بیچارے، گھر میں گالیاں بھی دے دیتا ہے، گھر میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں کسی کو کچھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے، اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ گھر والوں سے اچھا نہیں ہے نا، تو یہ اچھا نہیں ہے. اچھا وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، باہر بھی اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خیرکم خیرکم لأہلی، جو گھر والوں سے اچھا ہے. اور آپ نے کیا کہا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اپنی مثال پیش کی، میں گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں. آپ نے خود کہا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں. ایسے تم بھی اچھے ہو جاؤ تو تم بہت اچھے ہو. لیکن کئی لوگوں کے رویے ایسے ہیں، باہر بہت اچھے ہیں، آفس سے آئے بڑا اچھا لباس پہن کے ادھر بیٹھا بندہ، بڑی ٹور ہے اس کی، لیکن گھر والے سے بڑے تنگ ہیں، نہ یہ گھر والوں کو وقت دیتا ہے، بچے بھی اس سے تنگ ہیں، بیوی بھی یہ شکایتیں کر کر کے تھک چکی ہے، مجھے وقت نہیں دیتا. ہمیں بھی بڑے سوالات آتے ہیں، یہ خاوند یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ ہیں. باہر دنیا کے سامنے اچھے ہو، گھر میں اچھے کیوں نہیں ہو؟ گھر میں اچھا ہونا بھی اچھائی کی علامت ہے. تم جتنے مرضی بہتر بن جاؤ، اگر گھر میں بہتر نہیں ہو تو پھر بہتر کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آپ کی بیوی پانی پی رہی تھی پیالے میں، آپ نے کہا پانی میرے لیے بچا دو. یہ دیکھیں گھر والوں کے ساتھ اچھا کیسا ہوتا ہے. کہا میرے لیے بچانا. اب کئی بندے اپنی بیوی کا جھوٹا نہیں پیتے ہوں گے، نہیں پیتے، نہیں پی سکتا بھائی، اللہ کے رسول فرمایا میرے لیے بچاؤ. اب جہاں سے انہوں نے منہ لگا کے پیا، اللہ کے رسول نے وہاں سے منہ لگا کے پیا. شرم آتی ہے نا ایسی حدیثیں بیان کرتے ہوئے، یہ کڑی گل بیان. اللہ کے رسول مسجد میں جاتے قبل بعض نسائہ، اپنی بیوی کو چوم کے جاتے. اس سے ہم نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ وضو کے بعد اگر بیوی کا بوسہ لے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے یہ بھی تو مسئلہ نکلتا ہے نا، بیوی سے محبت کر کے آیا کریں گھر سے، جب نکلے تو محبت کر کے. جو اللہ کی قسم اس دروازے پہ آپ کا انتظار کرے گی وہ کب آئے گا. لیکن ہمارے یہ رویے کہاں چلے، ہمارے اندر یہ رویے، ہم اس بات کو بیان ہی نہیں کرتے. تو عجیب گلاں کر دے رہے قاری صاحب، تسی ممبر تے کھلو کے تو نہیں ہمیں گلاں کری دی نا،
اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ رویے ہیں اور یہ اچھائی کی علامت ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھے بنو، اپنے بیوی بچوں سے اچھے بنو۔ بیٹا باپ سے تنگ ہوتا ہے، باپ سب کو وقت دیتا ہے لیکن بیٹے کو وقت نہیں دیتا، اس کی سنتا نہیں ہے، اور ایک بچے کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل ٹاپک رکھیں گے، والدین کا بچوں کے ساتھ تربیت، اور پھر میاں بیوی کے حقوق، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ بات مختصر یہ سمجھ لیں جو میں نے حدیث سمجھائی ہے، گھر والوں سے اچھے بنو، آپ بہت اچھے ہو جاؤ۔ اپنے گھر والوں سے جو اچھا ہے وہ اچھا انسان ہے۔ اللہ ہمیں بہتر لوگوں کی صف میں شامل کرے، جو اللہ کو پسندیدہ بندے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور یہ مختصر قرآن پڑھنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا، سلام کا جواب دینے والا، لوگوں کو نفع دینے والا، اور جس سے خیر کی امید بن جائے، یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا۔ اور جو قرض لے اور واپس بڑے اچھے انداز میں کر دے، اور جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو، یہ بہتر ہونے کی علامات ہیں۔ ہم اپنے اندر یہ پیدا کر کے اچھے بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صفات سے متصف فرمائے اور نیک لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔